تھا، پورے مکے کا ماحول یہی تھا، پورے مکے کا ماحول یہی تھا. اسی لیے قرآن نے جو مکے والوں کی مذمت کی اس میں ایک تذکرہ یہ بھی کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. اے رسول دیکھیے ان لوگوں کو قیامت کا انکار کرتے ہیں، یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. یہ ایک عام ماحول بن کے رہ گیا تھا عربوں کا، قیامت کا انکار اور یتیم کو دھکے دینا. سورہ ماؤن مکی آیت اور اس میں تذکرہ مکے کے کافروں کا ہے، یہ لوگ یتیموں کو دھکے دیا کرتے ہیں. تو ابو طالب کیوں یتیم کی حمایت کر رہے ہیں یہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہا. یہ سوچا کہ شاید پیغمبر اسلام اتنے حسین، اتنے خوبصورت اور اتنے طاقتور نوجوان ہیں، اس لیے ابو طالب ان کی حمایت میں ہے. چنانچہ آپس میں مشورہ کیا. ولید ابن مغیرہ مکے کا ایک انتہائی با اثر سردار تھا، اور اس آدمی کا نام آج کی تقریر میں کئی دفعہ آئے گا. جس کو پروردگار عالم نے اپنے قبیلے کی سرداری بھی دی تھی، مال و دولت بھی بڑی کثیر تھی، کثرت کے ساتھ تھی، اور اس کے 13 بیٹے بھی تھے. عرب میں عرب کے اعتبار سے بھی 13 جوان بیٹے ایک بڑی طاقت ہوتے ہیں. 13 نوجوان بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹا وہ خالد ہے جو بعد میں خالد ابن ولید کے نام سے ہمارے سامنے آتا ہے. خیر اسی ولید کا ایک بیٹا عمارہ تھا، اور یہ بیٹا ولید کا یہ بیٹا اپنے حسن و جمال میں سارے عرب میں مانا ہوا تھا. اتنا خوبصورت نوجوان پورے مکے میں کوئی اور نہ تھا. چوتھا وقت جو بنایا گیا وہ فقط ابو طالب کے لیے بنایا گیا. ابو طالب سے ہمیں اور کوئی مطالبہ نہیں کرنا. اب تک کا مطالبہ کیا تھا؟ اپنے بھتیجے کو روکو، اپنے بھتیجے کو منع کرو، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ. لیکن نہیں، اب یہ مطالبہ نہیں کرنا، کیونکہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں ابو طالب اپنے بھتیجے کو لے کے آ جاتے ہیں، ہماری زبان چپ ہو جاتی. اب یہ مطالبہ نہیں کرنا. ولید ابن مغیرہ کے بیٹے یعنی خالد ابن ولید کے بھائی عمارہ کو اپنے ساتھ لیا، اس کی اور اس کے باپ کی اجازت سے. اور ابو جہل، ابو البختری، ہشام، عتبہ، شیبہ، امیہ ابن خلف کے 10 سردار ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں، اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے حضرت ابو طالب کے چچا زاد بھائی کو بھی لے کے جاتے ہیں. یہ حضرت ابو طالب کے سگے چچا زاد بھائی نہیں، بلکہ ابو طالب کے دادا جناب ہاشم، جن سے خاندان بنی ہاشم چلا. جناب ہاشم کے ایک بھائی نوفل تھے. ہاشم کے پوتے ہیں ابو طالب، نوفل کے پوتے مطعم. ان کو لے کے چلے جو جن کے دادا اور ابو طالب کے دادا سگے بھائی، دادا بھائی ہیں ان کے، اس اعتبار سے یہ چچا زاد بھائی ہوئے. ان کو لے کے آئے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چل. یہ پورا وقت حضرت ابو طالب کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ آئے ابو طالب، آج تو ہم تمہارا دل خوش کرنے کا سامان لینے آئے. تم اپنے بھتیجے ہمارے حوالے کر دو، اور اس کے بدلے ہم سے یہ عمارہ کو لے لو. کہ عرب میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے اور اس سے زیادہ خوشحال بھی کوئی نہیں، کیونکہ اس کا باپ تو مکے کا مالدار ترین انسان ہے. لیکن مکے میں سینکڑوں امیر آدمی تھے، مگر ایک ہی آدمی ایسا ہے جس کی دولت کا قرآن نے تذکرہ کیا، قرآن نے اس کی دولت کو اہمیت دی، وہ یہی ولید ہے. تو اس کا باپ ہر ممکن دولت دینے کو تیار، اپنا بیٹا بھی دے رہا، بیٹے کا حصہ بھی دے رہا. ابو طالب تمہیں دولت بھی مل جائے گی اور حسن بھی مل جائے گا. یعنی 80 سالہ بوڑھا ابو طالب، کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اولاد کی کمی پورا کرنے والا لڑکا ملے گا. ابو طالب کو یقین نہیں آیا، ابو طالب کو یقین نہیں آیا. ایک مرتبہ گھبرا کے کہتے یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ بیٹا تصومونی، تم کتنا بدترین سودا کرنے کے لیے میرے پاس آئے. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی اولاد تمہارے حوالے کر فقط یہ دیکھ کر کہ یہ لڑکا بڑا خوبصورت و حسین. ابو طالب کو یقین نہیں آ رہا، انتہائی سختی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ کیا تم تیار ہو گے اپنا جگر کا ٹکڑا کسی کو دینے پر؟ لیکن ابو طالب کے اپنے چچا زاد بھائی مطعم وہ کہتے ہیں کہ ابو طالب کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ یعنی ابو طالب کی اس انتہائی معقول بات کا جواب مل رہا کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ کیوں اپنی قوم سے مخالفت مول لے رہے، جبکہ وہ بالکل عدل و انصاف والی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے عدل و انصاف کہ اپنا بیٹا دے دو اور ایک نوجوان کو لے لو، تاکہ پھر اس کے بعد ہم جو کچھ تمہارے بھتیجے کے ساتھ کریں. ابو طالب نے کہا کہ یہ تم مجھ سے کہہ رہے، یہ تو مجھے تم سے کہنا چاہیے تھا. یہ کیسا انصاف ہے کہ میرے چچا زاد بھائی ہو کر ابو جہل اور امیہ اور عتبہ اور شیبہ کے ساتھ آ کے ایسا مطالبہ کرتے ہو کہ دنیا کا کوئی غیرت مند انسان گوارا نہیں کر سکتا. بس
آج کے بعد تم لوگ میرے پاس نہ آنا. یہ آخری مرتبہ تھا کہ ابو طالب آنے والوں کو اجازت دی. لیکن جب دیکھا کہ اتنی ذلت اور رقاقت اور پستی کا مظاہرہ کیا جا رہا, کہا کہ بس اب آج کے بعد کسی قسم کے مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے. آج کے بعد اس مسئلے پہ کوئی بات نہ کرنا. جب تک ابو طالب کی سانس میں سانس ہے وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت کرتا رہے گا. انتہائی مایوس ہو کے یہ پورا گروپ, یہ پورا وفد, یہ پورا ڈیلیگیشن باہر گیا کہ ابو طالب نے بھی صاف منع کر دیا. لیکن اب حضرت ابو طالب نے دیکھا, اب تک حضرت ابو طالب حکمت عملی سے کام لے رہے تھے, ڈپلومیسی سے کام لے رہے تھے کہ بالکل آمنے سامنے کا مقابلہ میرا نہ ہونے پر, میرا بھتیجا تو ان کا مقابلہ کر رہا لیکن میرا مقابلہ نہ ہونے پر, تاکہ میں اپنے بھتیجے کی حمایت بھی کرتا رہوں اور دوستی ابو جہل وغیرہ کو دباتا بھی رہوں. لیکن آج تو بات بالکل صاف ہو گئی. چنانچہ ابو طالب نے اس وقت کے جاتے ہی خاندان بنی ہاشم اور خاندان بنی مطلب کے تمام نوجوانوں کی میٹنگ کو بلایا اور سب سے کہا کہ دیکھو آج میں سردار قبیلہ کی حیثیت سے تم سے عہد لیتا ہوں کہ اب میرے بھتیجے کی حفاظت تمہاری ذمہ داری. اب آج سے ہم سب کھلا علن اعلان محمد کی حمایت کریں گے. ابو لہب کے علاوہ ہر آدمی نے بیعت کر لی ابو طالب کی اور خاندان بنی ہاشم. اس مرحلے پر یہ 5 ہجری کا واقعہ, 5 سن بیست کا واقعہ, اس مرحلے پر علن اعلان ابو طالب کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے حفاظت رسول کی. تاریخ بتاتی کہ یہ واقعہ تو ابو طالب کے گھر میں ہوا. اتفاق سے ایک واقعہ علن اعلان ہو بھی گیا. یہ میٹنگ تو ابو طالب کے گھر کے اندر ہے, اس کی اطلاع تو سرداران قریش کو نہیں ملی. مگر اتفاق ایسا, یہ اتفاق نہیں, یہ مصلحت الہی کہ ایک اور ایسا واقعہ ہو گیا کہ یہ بات سب کے سامنے کھل کے آ گئی. اور وہ یہ کہ یہ جو چوتھا وفد جو پیغمبر اسلام کو ایک امارہ کے بدلے میں لینے آیا تھا, جب یہ ناکام چلا گیا, اس کے بعد 2 یا 3 دن کے بعد اتفاقاً پیغمبر اسلام پورا دن اپنے چچا سے ملاقات کے لیے نہ آ سکے. پیغمبر اسلام کا قیام تو چچا کے مکان سے بہت دور تھا, جناب خدیجہ کے مکان, لیکن دن میں ایک مرتبہ ضرور پیغمبر اس مکان کا چکر لگاتے تھے. ایک پورا دن گزر گیا کہ پیغمبر اسلام تشریف نہ لا سکے حضرت ابو طالب کی طرف. اب حضرت ابو طالب نے جب یہ دیکھا کہ میرا بھتیجا میرے پاس نہیں آیا, اور یہ تو یقین تھا کہ کیسی ہی بڑی پریشانی میں ہوتا ضرور آتا, گھبرا گئے. سوچنے لگے کہ ایسا تو نہیں کہ ابو جہل وغیرہ نے مجھ سے مایوس ہونے کے بعد براہ راست میرے بھتیجے پہ حملہ کیا اور اسے اغوا کر کے لے گئے. یہ لفظ آج کی اصطلاح میں تو انتہائی بدترین لفظ ہے, لیکن عربی زبان کے اعتبار سے یہ اتنے برے معنوں میں نہیں. یعنی پیغمبر اسلام کو حملہ کیا ہو اور پیغمبر اسلام کو یا غمال یا قیدی بنا کے لے گئے. حضرت ابو طالب پورا 1 دن انتظار کیا, یہاں تک کہ اگلا دن آ گیا. پریشانی بڑھ گئی. خاندان بنی ہاشم کے وہی نوجوان جن سے اسی ہفتے بیعت لی جا چکی تھی, ان سے کہا کہ اب تمہاری وفاداری کا امتحان ہو رہا, تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے کرتے ہتھیار چھپا کے میرے ساتھ چلی, اور میں جس کے قریب جا کے کھڑا ہوں وہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوں تم میں سے ہر نوجوان ہر آدمی کے سر کے قریب جا کے کھڑا ہو جائے, اور جیسے ہی میں اشارہ کروں تم میں سے ہر ایک جس کے قریب کھڑا ہے اس کی گردن کو اڑا دے. اب حرم کا صحن جو ہے خانہ کعبہ کا, اس صحن تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لوگ اپنی اپنی ٹولیاں جما کے بیٹھا کرتے ہیں, ہر سردار اپنے وفاداروں کو لے کے بیٹھا کرتا. حضرت ابو طالب نے کہا کہ جس ٹولی میں جا کے کھڑا ہو جاؤں, جس کے سر کے قریب میں کھڑا ہوں, تم اس ٹولی کے ایک ایک آدمی کو گھیر لینا, یعنی ہر ہاشمی نوجوان ایک ایک آدمی کے سرحانے کھڑا ہو جائے. یہ طے کر دی. حضرت ابو طالب ایک مرتبہ چلتے ہیں. تاریخ بتا رہی کہ حضرت ابو طالب حرم میں داخل ہوئے, چاروں طرف ڈھونڈنے لگے کہ ابو جہل کہاں پہ بیٹھا ہوا. یہ یقین کامل تھا کہ اگر پیغمبر اسلام کو کوئی نقصان پہنچا تو ابو جہل کو ضرور پتا ہوگا. چنانچہ ڈھونڈنے لگے کہ ابو جہل کہاں کھڑا. ابو جہل نظر آ گیا. ہاشمی نوجوانوں سے کہا کہ دیکھو اس ٹولی میں ابو جہل بیٹھا ہوا, جلدی سے جاؤ, اس میں جتنے لوگ موجود ہیں اس میٹنگ میں, اس مقام پر, تم میں سے ہر ایک کے قریب کھڑا ہو جائے, میں بھی ابھی آ رہا ہوں. یہ اس لیے کہا کہ حضرت ابو طالب کو زید بن حارثہ حرم میں سے گزرتے ہوئے نظر آئے. زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کے غلام, جن کو جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام کی خدمت کے لیے ہبہ کر دیا تھا, اور یہ رسول خدا کے ساتھ رہا کرتے.
مولا کائنات کے بعد پیغمبر کے ساتھ رہنے والوں میں زید کا نام وہ نظر آ گئے حرم میں سے گزرتے ہوئے، تو ہاشمی نوجوانوں کو تو بھیج دیا اور خود حضرت ابو طالب زید کی جانب چلے۔ زید نے دیکھا کہ ابو طالب میری طرف آ رہے ہیں، وہ گھبرا کے بولے اور دوڑ کے آئے حضرت ابو طالب کے پاس کہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ کیا تم نے میرے بھتیجے کو دیکھا؟ زید نے جواب دیا کہ ہاں، وہ تو رات کو میرے ساتھ تھے اور ہم لوگ کھلا مقام پہ گئے ہوئے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو شاید تھوڑی دیر کے بعد آج ہی آ جائے۔ ہم لوگ کھلا مقام پہ گئے ہوئے تھے۔ اب حضرت ابو طالب کو تسلی ہوگی کہ ہاں میرا بھتیجا محفوظ ہے۔ چنانچہ بڑے وقار کے ساتھ ابو جہل کے قریب پہنچتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے ابو جہل، تجھے نہیں پتا لیکن میں نے تیرے قتل کا مکمل ارادہ کر لیا تھا، اور اگر یہ چند منٹ کی تاخیر نہ ہوتی، یہ اطلاع مجھے جو ابھی مل گئی چند منٹ دیر سے ملتی، تو اس وقت میرا لاشا یہاں پہ تڑپ رہا ہوتا۔ ابو جہل حیران ہو گئے، کیا بات، کیا ہو گیا بیٹھے بٹھا؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا کل رات سے میرے پاس نہیں آیا اور مجھے خدشہ ہوا کہ شاید تو نے اسے نقصان پہنچایا۔ صرف تیری ہی نہیں، تیرے سارے قبیلے کی جان خطرے میں تھی۔ اپنے اپنے ہتھیار دکھاؤ۔ حکم دیا حضرت ابو طالب نے تمام ہاشمی نوجوانوں کو۔ اب ابو جہل کے قبیلے کے جتنے لوگ بیٹھے سب کے قریب ہاشمی نوجوان آ کے بیٹھ چکے، سب نے ایک مرتبہ پلک جھپکنے میں وہ اپنے ہتھیار نکال کے دکھانا شروع کر دیے، اور ابو جہل کی حالت خراب، چہرے کا رنگ سفید، کاتوں تو لہو نہیں بدن میں، گھبرا کے کہتا کہ اے ابو طالب، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ نے یہ کیسے قصد کیا، آپ نے یہ کیسے نیت کی، آپ نے یہ کیسے سوچا کہ ہم اس طرح سے آپ کے بھتیجے کو کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے؟ حضرت ابو طالب نے کہا بہرحال میں فیصلہ کر چکا تھا، آؤ میرے ساتھ واپس چلو۔ یہ کہے کہ ہاشمی نوجوانوں کو لے کے واپس ہو گئے، مگر ابو جہل اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کی ایسی حمایت کر رہے جیسا ایک بزرگ اپنے چھوٹے کی حمایت کرتا، مگر نہیں، یہ تو معاملہ ہی کچھ اور، اتنا سخت معاملہ تو کبھی نہیں ہوتا۔ یہ تو ایسا لگ رہا کہ محمد سے پہلے ہمیں ابو طالب کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اب یہاں پہ 2 سازشیں تیار ہو گئی، 2 سازشیں